المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج 9 محرم کی شب ہے، 9 محرم کی رات ہے، کل 9 محرم کا دن ہوگا، صحیح ہے تاریخ؟ اور پرسوں یعنی جمعرات کو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اس کے تعلق سے پچھلے ہفتے میں کافی تفصیلی بیان ہو چکا ہے کہ محرم کی 9ویں تاریخ تاسوعہ اور محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء، ان دونوں دنوں میں صوم رکھنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ عاشوراء کی خاص فضیلت کہ اس سے 1 سال پیچھے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں یہ صوم رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے، فرعون اور اس کی قوم سے محرم کی 10ویں تاریخ کو نجات ملی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں صوم رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریبی ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی صوم رکھا اور اپنی امت کو بھی صوم رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی مناسبت سے الحمدللہ اسلامک سینٹر میں، حفوف اسلامک سینٹر میں، احساء اسلامک سینٹر میں 9 کو اور 10 کو دونوں دن افطاری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو آپ سب کی دعوت ہے افطاری کے لیے جو صوم رکھیں۔ یہ صوم مستحب ہے، رکھیں گے ثواب پائیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فرض صوم نہیں ہے۔ ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق، اس سے پہلے، اور ان کی ذاتی زندگی کے تعلق سے کچھ بیان ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوصاف و کردار اور ان کے اعلیٰ اخلاق کے تعلق سے بیان کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہم ان کی زندگی کے چند واقعات لیتے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4005 حدیث نمبر 4005 میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ان کے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا جب یہ بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر خنیس ابن حذافہ السہمی یہ غالباً بدر کی لڑائی میں زخمی ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، سوچ کے بتاتا ہوں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ لگا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی حفصہ اس وقت خالی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، میں آپ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہ گئے، نہ ہاں کہا نہ کہا، نہ غور کرنے کی بات کی، کوئی بات نہیں کی۔
عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، جتنا عثمان پہ نہیں آیا تھا اس سے زیادہ ان پہ آیا، اور ظاہر بات ہے محبت بھی زیادہ تھی تو غصہ بھی زیادہ آئے گا، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس پہ غصہ زیادہ آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ زیادہ قریبی تھے، زیادہ محبت تھی، کہا کم سے کم عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کھلم کھلا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن انہوں نے تو نہ ہاں کہا نہ کہا، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو، اور چنانچہ نکاح مکمل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے جو شرف لکھا تھا، جو عزت لکھی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنے اور ایمان والوں کی ماں بننے کا انہیں مقام حاصل ہو، انہیں وہ مقام حاصل ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ جب آپ نے مجھ سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی اور میں نے خاموشی اختیار کی تھی تو آپ کو بہت غصہ آیا ہوگا۔ صحابہ ایک دوسرے کے حالات کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے جو ہے آپس میں رہن سہن کی وجہ سے ایک دوسرے کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ غصہ آنا، ویسے بھی جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو بہت سارے آثار چہرے پہ ایسے نمودار ہوتے ہیں جس سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی ناراض ہے یا غصے میں۔ بہرحال کہا کہ آپ کو بہت غصہ آیا ہوگا، مجھے معلوم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہ کیا ہوتا تو میں قبول کر لیتا۔ اس میں اگر اس حدیث میں ہم غور کرتے ہیں بہت سارے فوائد اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مقام ظاہر ہوتا ہے وہ تو بہت واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں پہلے سے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، مشورے کے طور پہ ذکر کیا، یا یوں ہی اللہ کے نبی کوئی بات اپنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چھپاتے نہیں تھے، وہ رازدار تھے، وہ قریبی تھے، وہ انتہائی مخلص تھے، وہ آپ کے نہایت ہمدرد مشیر تھے، ان سے ذکر کیا، اور وہ اتنے رازدار تھے کہ اس کو کہیں فاش کرنے والے نہیں تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بھی ہمدرد تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا نکاح، ان کی بیٹی کا نکاح ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارادہ کریں اور اس ارادے میں خیر کے پہلو نظر آئیں تو ظاہر بات ہے کوئی اور اس میں عمل دخل نہیں کرے گا، لیکن اگر اس میں کسی اور کو کوئی اور نقطہ نظر آ جائے تو بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے مختلف مشورے کے وقت میں آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے خلاف مشورہ دیا، ایسی کوئی بات ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کہتے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے تو میں قبول کر لوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں اس کے بعد چھوڑیں تب تو کوئی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ امت کی ماں بن گئی۔ لیکن آپ نے کسی کا ارادہ کیا، ارادہ کرتے ہی وہ درجہ نہیں ہوتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد عقد نکاح سے پہلے اگر آپ ارادہ چھوڑ دیں، ارادہ بدل دیں تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نکاح کر لیتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے، تو اس سے آپ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کی سادگی اور نکاح کے معاملے میں کس طرح سے وہ جو ہے اپنی بیٹی کو نیک لوگوں کے سے پیش کر دیتے تھے، اگرچہ وہ شادی شدہ ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ شادی شدہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شادی شدہ تھے، اپنی بیوہ بیٹی کو پیش کیا کہ میں اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھے، اور نہیں قبول کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ نہیں بھائی مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام کی سادہ زندگیاں تھیں اور جس طرح سے صاف دل ہوتے تھے اور جس طرح سے اپنے معاملات ایک دوسرے کے سامنے رکھتے تھے، یہ اس معاشرے کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کتنا بدل گیا ہے، غور کریں تو کتنی چیزیں، کتنا فرق ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں 952 نمبر پہ ہے اور صحیح مسلم میں 892 نمبر پہ ہے۔ اس کی روایت کرنے والی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔
کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر میں آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابا ہیں, والد, میرے گھر میں آئے اور میرے پاس انصار کی لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں گیت گا رہی تھیں. ان گیتوں میں سے جو ان لوگوں نے بعاث کے موقع پر گائے تھے. بعاث ایک جنگ ہوئی تھی انصار میں, 2 قبیلے معروف ہیں انصار کے, اوس اور خزرج. تو ان میں بڑی سخت اور بھیانک اور خطرناک جنگ ہوئی تھی. بعاث کے موقع پر ایک دوسرے کے خلاف بڑے اشعار کہے گئے تھے, ایک دوسرے کو بھڑکانے کے لیے, جوش دلانے کے لیے. تو وہی اشعار جس میں جو ہے جو عام طور پر گیتوں کے ساتھ جو تصور آتا ہے, موسیقی کے ساتھ جو تصور آتا ہے کہ اس میں خد و خال کا ذکر ہوگا اور جو ہے خوش رنگی کا اور خوبصورت چہروں کا اور زنا کے لیے جذبات بھڑکائے جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں نہیں تھیں. وہ عشقیہ اشعار نہیں تھے, بلکہ وہ جنگ کے موقع کے کہے ہوئے بہادری کے اشعار تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہی تھیں اور وہ بھی بچیاں تھیں, کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں. وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن, جیسا کہ حدیث میں صاف صاف ہے کہ وہ کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں کہ جو باقاعدہ آ کے گا رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غور کے ساتھ سن رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کیا کمرہ بہت بڑا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ نے وہ معرض نمائش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہوئی تھی اور عملی طور پر جو ہے بنا کر کے دکھایا گیا تھا, اگر دیکھا ہو کسی نے تو اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور جس میں چھت کا تھوڑا سا ایک حصہ بھی کھلا ہوا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صلاح پڑھتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ آگے لیٹی رہتی تھیں. اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ الگ لیٹ جائیں, آپ کے سجدہ کے لیے جگہ خالی رہے, بلکہ آپ اشارہ کرتے تو چھوٹا سا مکان تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ابھی کم عمر تھیں اور کم عمر بچیوں کو کھیلنے کودنے اور گانے اور دل بہلانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ میں کھیلنے والی 2 بچیاں آ گئی تھیں تو ان کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور عید کا دن تھا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغور نہیں سن رہے تھے, بلکہ آپ دوسری طرف منہ کر کے چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے. کیونکہ جو صاحب فضل ہوں, جو صاحب علم ہوں, جو مقام اور مرتبہ رکھتے ہوں, ان کو لغو اور فضول چیزوں سے دور رہنا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ایک طرف منہ گھما کے چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ 2 بچیاں گا رہی ہیں تو گاتے دیکھتے ہی ڈانٹا ان کو, کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی بانسری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سمجھا شاید کہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں, آپ نہیں سن رہے ہیں, اور یہ لوگوں نے آپ کی بے خبری میں آپ کے نہ جانتے ہوئے یہاں گیت گانا شروع کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جاگ رہے تھے, بیدار تھے, آپ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی تھی, اس لیے آپ پلٹے اور پلٹ کے آپ نے کہا کہ ابو بکر, ہر قوم کا ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. عید کا دن ہے, گانے دو بچیوں کو, بچیاں ہیں گا رہی ہیں, گانے دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ڈانٹنے اللہ کے نبی نے روکا کہ ڈانٹا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک غلطی دیکھی تو ڈانٹا. اور یہ ہوتا ہے طریقہ ایک صاحب ایمان کا, ایک صاحب علم کا, ایک طالب علم کا, کہ اگر کوئی غلطی دیکھے, اگر کوئی منکر دیکھے, اگر کوئی برائی دیکھے تو ڈانٹے اور روکے, بھلے ہی استاد موجود ہو. استاد کی موجودگی میں بھی اگر کوئی مصلحت کے خلاف چیز ہوگی تو استاد اصلاح کر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ آپ دوسری طرف منہ کیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی ہے, جو ہے گیتوں کو اور اشعار کو, اور اس طرح سے اسے دین میں وہ مقام حاصل نہیں ہے جیسا بعض بدعتیوں نے مقام دے دیا ہے. آج تو بعض بدعتیوں نے قوالی شریف کو باقاعدہ دین سننے کا درجہ کی, قوالی سنو اور عشق الہی کو جگاؤ. یہ بدعت ہے, یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں محفل سما اور محفل قوالی باقاعدہ عبادت ہے, اور اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھو سما کی مجلس تھی. اعوذ باللہ, یہ سما کی مجلس نہیں تھی, یہ بدعت کا کوئی تعلق نہ. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا, اور پھر آپ اس میں غور کریں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ڈانٹا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور آپ نے سبب بھی بتائی کہ عید کا دن ہے, یعنی عید ہو, خوشی ہو, نکاح کا موقع ہو, اس طرح کے جب مواقع ہوں تو بچیاں اگر کچھ گا لیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن عام دنوں میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
کہ جب میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ اب دونوں اور میں مشغول ہو گئے، میں نے چپکے سے ان بچیوں کو اشارہ کیا باہر چلی گئی، وہ بھی نہیں کہ جاری رہنے دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی تھی، اس کے باوجود بھی اسے جاری نہیں رہنے دیا گیا۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لہو و لعب سے اور فضول چیزوں سے اور گیت وغیرہ سے کس طرح سے نفرت تھی، جس سے کہ اللہ کے دین میں جن چیزوں سے نفرت ہونا چاہیے ان سے انہیں نفرت تھی، اور کس طرح سے وہ بھلائی کا حکم دینے میں آگے ہوتے تھے اور برائی سے روکنے میں کیسے وہ آگے رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں 602 نمبر پر موجود ہے اور صحیح مسلم میں 2057 اور صحیح بخاری میں 602 عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن یہ بیان کرنے والے ہیں اس واقعے کے۔ کہتے ہیں کہ جو اصحاب صفہ تھے فقیر و محتاج لوگ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد بنائی گئی تو آگے کا حصہ جو قبلہ کی طرف تھا وہ مسجد بنائی گئی اور بیچ میں آنگن چھوڑ دیا گیا اور پیچھے کے حصے میں اوپر سے سایہ کر دیا گیا اور نیچے کھلی جگہ رکھ دی گئی، اس میں اصحاب صفہ ٹھہرتے تھے۔ اور اصحاب صفہ کی تعداد جو ہے اہل علم میں تقریباً شمار کر کے 100 تک گنتی پہنچائی ہے، جو ہجرت کر کے آتے تھے، غریب لوگ تھے، پریشان حال لوگ تھے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا تو ان کو وہیں مسجد میں ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ تو اصحاب صفہ غریب لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہو ایک تیسرے کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے، اور جس شخص کے پاس 4 آدمی کا کھانا ہو تو 5ویں کو ساتھ میں لے کے چلے جائے۔ ایسے آپ نے کہا 6ٹھے کو ساتھ میں لے کے چلے جائے، جیسے جیسے جس کے یہاں انتظام ہو۔ 2 میں 1 کو شامل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 2 پیٹ بھر کے کھائیں گے، 3 اس طرح کھائیں گے کہ پیٹ میں کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا۔ ہمارے یہاں کھانے کے دسترخوان پہ اس طرح کا کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ 5 میں 6 ہو جائیں، ہے نا، یہ آداب میں سے ہے۔ بہرحال بیچ بیچ میں اس طرح کی چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے حالات کو کس طرح سے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب خاص طور پہ جو علم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اللہ نے ان کے دل بھی بڑا کشادہ رکھا ہے اور دماغ بھی بڑا کشادہ رکھا ہے، اس طرح کی باتوں کو بہت تیزی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو سب لے کر جانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے 3 آدمی دے دیجئے، میں 3 کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو کتنا خرچ کرنے کا جذبہ تھا، اور جبکہ ان کے گھر میں خود کئی افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے خرچ کرنے والے تھے، آپ نے کہا میں 10 لے کے جاؤں گا، جبکہ جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کے گھر میں کیا کھانے کے لیے ہوتا تھا، کھجور، پانی اور جو پڑوس سے دودھ تحفے میں آ جایا کرتا تھا، یہی سب کھانے کے لیے ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد کبھی شکایت نہیں ہوتی تھی کہ یہ نہیں اور وہ نہیں۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوئے اور اللہ کی نعمتیں بے شمار، بینک اکاؤنٹ میں بھی کچھ نہ کچھ بیلنس ہے، اس کے باوجود ناشکری کا عالم ہے کہ یہ کمی ہے اور وہ کمی ہے اور وہ کمی ہے اور وہ کمی ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 کو لے کے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو لے کر کے گئے۔ اور اس کے بعد میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھا، میرے والد، میری والدہ، میری اپنی بیوی، خادم ہمارا جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں بھی خدمت کیا کرتا تھا، ہمارے گھر بھی خدمت کیا کرتا تھا، یہ ہم لوگ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ بھیج دیا ان کو، تینوں کو، مہمان کو، کہ عبد الرحمن ادھر آؤ اور یہ میرے مہمانوں کو لے جاؤ اور کھانا کھلا دینا اور ان کا پورا خاطر کرنا، انتظام کرنا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں رک گئے، اور زیادہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کا کھانا بھی کھایا، عشاء کی صلاح بھی وہیں پڑھی، اور اس کے بعد دیر تک عشاء کے بعد باتیں بھی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عشاء سے پہلے مت سو اور عشاء کے بعد مت باتیں کرو، سو جایا کرو۔ یہ کس لیے ہے؟ جب جو لوگ فضول باتیں کریں، فضول میں جاگیں، لیکن اگر کوئی ضرورت کے تحت جاگنا ہو، علم کے لیے ہو یا اسی طرح سے مسلمانوں کی کسی مصلحت کے لیے ہو تو جاگ سکتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد میں جب دیر ہو گئی تو گھر پہنچے اور گھر پہنچتے ہی پہلا سوال مہمانوں کے تعلق سے کیا ہوا، مہمانوں کا کیا ہوا؟
مہمانوں کو کھانا وانا کھلا دیا، اور اب عبد الرحمن تو چھپ گئے تھے ڈر کے مارے۔ بات کیا ہوئی کہ جب مہمانوں کو گھر لے گئے اور کہا کہ کھانا لے کے آئیں، کہا نہیں، وہ ابو بکر کو آنے دیجئے، گھر کے جو مالک ہیں رضی اللہ عنہ صدیق۔ تو کہا کہ نہیں بھائی، ناراض ہوں گے، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھیج دیا ہے کہ ہم آپ کا انتظام کر دیں، لیکن آپ لوگ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی وہ آئیں گے تو بہت ناراض ہوں گے۔ کہا کہ نہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ وہ لوگ کھائے نہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ذرا غصہ آتا تھا، غصہ آنا بھی چاہیے، ہمیشہ ایک دم غصہ نہ آئے یہ بھی صحیح نہیں، اور ہمیشہ بات بات پہ غصہ آئے یہ بھی صحیح نہیں، بہت غصہ آنا اور ایک دم غصہ نہ آنا دونوں صحیح نہیں، افراط تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جب دیکھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن جا کر کے چھپ گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہا کہ بھی میرے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا یا غنصر۔ غنصر عربی میں کہا جاتا تھا جیسے اے نادان، اے بیوقوف، اے جاہل، یا کچھ بھی کہہ دیں گے، اجڑ، جو بھی آپ الفاظ کہہ لیں، مختلف معنی اہل علم نے بیان کیے۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ فجد دعا و سب، کہا تیری ناک کٹ جائے، تیرے کان کٹ جائیں، مختلف برا بھلا کہا عبد الرحمن کو، کیوں نہیں کھلایا ان کو؟ وہ بیچارہ کہا اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو جلدی نکل کے آؤ۔ بہرحال ڈر کے مارے ڈرے تھے لیکن نکل کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ابا میری غلطی نہیں ہے، اللہ قسم میری غلطی نہیں ہے، آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیجئے، سچ سچ بتائیں گے، میں نے کہا تھا، میں نے کھانا پیش کیا تھا، لیکن یہ راضی نہیں تھے، یہ کہتے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے کھانا نہیں کھائیں گے۔ غصے میں آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، کھاؤ تم، برکت نہ ہو، اچھا کھانا خوشگوار نہ ہو۔ اس کے بعد میں پھر سوچا، ان لوگوں نے بھی قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم لوگ بھی نہیں کھائیں گے۔ مہمان نے بھی قسم کھا لیا، انہوں نے بھی قسم کھا لیا، اب کسی ایک کو تو قسم توڑنا ہے۔ قسم کس نے توڑا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توڑ دیا قسم، کہا کہ یہ قسم کھانا شیطان کی طرف سے تھا۔ قسم توڑ دیا، ان کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کیسی ظاہر کی، ادھر کھاتے جاتے تھے ادھر کھانا بڑھتا جاتا تھا، کھاتے جاتے تھے کھانا بڑھتا جاتا تھا۔ جا کے اپنی بیوی سے پوچھا بات کیا ہے؟ بنو فراس کی بہن یہ کیا ہوا؟ ان کے خاندان میں کوئی بنو فراس بہت مشہور دور کا تھا، اس کا نام لے کے کیا ہوا؟ کہا کہ میری اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، یہ اللہ کی طرف سے برکت آ رہی ہے، یہ جو آپ نے نیکی کا کام کیا، اپنے مہمانوں کی خاطر کی، ان کے لیے آپ نے قسم توڑا، یہ جو ناراض ہوئے ان کا خیال رکھا، یہ سب کی وجہ سے یہ برکت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ کھانا کھایا، کھانا کھا کے بڑھ گیا، بچ گیا، نہیں کھا سکے، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے گئے کہ اللہ کے نبی کھانا کھایا اتنا سارا بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور وہاں جتنے لوگ تھے سب کو کھلایا اور تقسیم کیا۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے مہمان تو اپنی قسم پہ باقی رہے، مجھے قسم توڑنا پڑا۔ کہا کہ نہیں، تم نے زیادہ نیک کام کیا، تم سب سے اچھے ہو ان میں سے، تم نے قسم توڑا، ان کی خاطر رکھنے کے لیے توڑا۔ تو اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور یہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کھانا اتنا بڑھ گیا کہ 12 ٹولیوں میں ہر ٹولی کا ایک امیر ہوتا تھا اور اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے تھے، اس کو عریف کہا جاتا تھا۔ تو 12 عریفوں کو دیا گیا، ان کے انڈر میں بہت سارے لوگ تھے، سب نے کھایا، اس کے بعد جا کے کہیں ختم ہوا۔ تو اللہ نے اتنی برکت ظاہر کی اس رات کی کہ جس طرح سے، تو مہمانوں کی عزت کرنے کی وجہ سے، تکریم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ظاہر کی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ مہمان آ گئے اور آپ کسی ضرورت سے کہیں باہر جا رہے ہیں اور آپ کا بیٹا انتظام کرنے کے لائق ہے تو اس کے ہاتھ میں مہمانوں کو چھوڑ کے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے گھر پہ مہمان ہیں، گھر پہ کچھ ضروریات ہیں، شاید ان کی ضرورت پڑ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کو انہوں نے ترجیح دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اہمیت ان کے یہاں باقی چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محاسن میں سے ہم یہ حدیث بھی لیتے ہیں جو صحیح مسلم میں 1028 نمبر پر موجود ہے، اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں 1897 نمبر پر، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک اور جگہ بھی ہے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ 1027 نمبر پہ بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا، کہا کہ آج کون حالت صوم میں ہے؟ آج کون روزے سے؟ آج کون روزے سے حالت صوم میں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ہوں۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون جنازے کے پیچھے گیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں گیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے کھلایا ہے۔ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آج کس نے کسی بیمار کی مزاج پرسی کی ہے، بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو جائیں وہ ضرور جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ یعنی یہ وہ اعلیٰ کام ہے۔ آپ غور کریں ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں صوم کی عبادت یہ اللہ کے لیے خالص عبادت، اللہ تعالیٰ نے کہا باقی عبادتیں تو کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی، صوم تو وہ عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہوتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو خاص اللہ کے حق کا خیال رکھا اور اللہ کے لیے صوم کی عبادت کی، اور اس کے بعد میں پھر مسکین کو کھانا کھلایا، اللہ کے بندوں کا حق، یعنی اللہ کے حق کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا حق بھی خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں وہ جو مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور بیمار امیر غریب ہر طرح کا ہو سکتا ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے کہ اللہ کا بھی خیال رکھے، بندوں کا بھی خیال رکھے، بندوں میں غریبوں کا بھی خیال رکھے اور قریبیوں کا بھی خیال رکھے، ضرورت مندوں کا خیال رکھے، تو ایسا شخص اللہ کے یہاں اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ گناہوں کو اللہ پوچھے گا ہی نہیں، اتنی نیکیاں رہے گی کہ گناہوں کو اللہ چھوڑ دے گا، پوچھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہر لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے کے بارے میں جنت کی بشارت ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر ایسے ہی صرف جنت ہی کی بشارت ہو تو پھر کیا بڑی چیز ہے؟ گویا اس حدیث میں صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ بلا حساب و کتاب جنت کی بشارت ہے کہ ایسا آدمی جس کے اندر اتنی ساری خوبیاں اکٹھا ہو جائیں، بلا حساب و کتاب کے اس کے گناہ سب چھوڑ دیے جائیں گے، جنت میں اسے بھیج دیا جائے گا۔ اور اسی معنی کی جو دوسری حدیث جس کو میں نے کہا بخاری میں 1897 پر اور صحیح مسلم میں 1027 پہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑے خرچ کرے تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہاں تیرے لیے خیر ہے، آ جا۔ اور مختلف نیکیاں، جو کوئی صلاح والا ہوگا اس کو صلاۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو کوئی جہاد والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صیام والا ہوگا اسے ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص صدقہ والا ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، اور جہنم کے 7 دروازے۔ جہنم میں جانے والے زیادہ اور دروازے کم، جہنم میں جانے والے زیادہ اور دروازے صرف 7، اور جنت میں جانے والے کم اور دروازے زیادہ 8 دروازے ہیں۔ کیونکہ جب عزت کے ساتھ کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے خوب کشادگی کے ساتھ آؤ، آرام سے، کسی قسم کی تنگی نہیں، اور جب کسی کو ذلیل کر کے داخل کیا جاتا ہے تو ٹھونس کے داخل کیا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کو جنت میں عزت کے ساتھ داخل کیا جائے گا، اور جہنمیوں کو رسوا کر کے، جیسے جیل خانے میں کیسے ڈھکیل کے داخل کرتے ہیں، تو یہ حالت ہوگی۔ مختلف دروازے ہوں گے۔ یہاں جو ہے یہ سارے دروازوں کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہو؟ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسے خوش نصیب ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس میں سے تم بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، گویا ہر نیکی میں، یہ فرائض کے تعلق سے نہیں ہے، جان لیجئے، اس لیے کہ فرض تو سب ادا کرتے ہیں، فرض صلاۃ سب کو پڑھنا ہے، فرض زکوٰۃ ہر مسلمان کو دینا ہے، اور اسی طرح سے دوسری عبادات جو فرض ہیں ان کو تو سب کو کرنا ہے۔ گویا نفل میں بڑھ کے جو آگے حصہ لیتا ہے اس کے لیے ان دروازوں سے پکارا جائے گا کہ تم نے فرض کے بعد نفل انجام دیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گویا نوافل میں بھی آگے بڑھ کے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس میں سے ہوں گے۔ اور یہیں چلتے چلتے ایک مسئلہ جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت کو یاد ہو، کہ خرچ کرنے کے معاملے میں جوڑا وطر سے اچھا ہے۔ اس سے پہلے شاید یہ بات آئی تھی۔ یہاں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے، اور اپنے یہاں خرچ کے معاملے میں کیا کہتے ہیں، 151، تو یہ جوڑا ہوا کہ بے جوڑ ہو گیا؟ یہ بے جوڑ ہو گیا۔ تو خرچ کے معاملے میں
زیادہ فضیلت کی چیز یہ ہے کہ آدمی جوڑا خرچ کرے، 100 پورا خرچ کرے، یا جوڑا کرا 110 کر دو، 150 کر دو، جوڑا رہے، ایک جائز ہے، وطر کوئی خرچ کرے جائز ہے، لیکن جوڑا خرچ کرنے کے معاملے میں جوڑا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ چند اور بھی بہت سارے ان کی زندگی کے واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں لیں گے۔ آج کے لیے یہ 3 واقعات کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نادانوں کو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو نہیں پہچانتے، اللہ انہیں توبہ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعتراف کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔